اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے پبلک ایڈمنسٹریشن کے ایک نہایت اہم، بنیادی اور جامع موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے پالیسی سازی کا عمل اور فیصلہ سازی کے مراحل۔ کسی بھی ریاست کی کامیابی اس کی حکمرانی کے معیار اور عوامی فلاح کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح مؤثر پالیسیاں بناتی ہے اور ان پر کس حد تک کامیابی سے عمل درآمد کرتی ہے۔ پالیسی سازی دراصل ایک منظم، مرحلہ وار اور مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے حکومت عوامی مسائل کی نشاندہی کرتی ہے، ان کے حل کے لیے حکمت عملی تیار کرتی ہے اور پھر ان فیصلوں کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ یہ عمل صرف حکومت تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سیاستدان، بیوروکریسی، ماہرین، میڈیا اور عوام بھی مختلف سطحوں پر شامل ہوتے ہیں۔ پالیسی سازی کا پہلا مرحلہ مسئلے کی نشاندہی، پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کون سا مسئلہ ریاست کے لیے اہم ہے اور فوری توجہ کا متقاضی ہے، مثال کے طور پر مہنگائی، بے روزگاری، تعلیم کی کمی یا صحت کے مسائل۔ کسی مسئلے کو پہچاننا اور اسے حکومتی توجہ کا مرکز بنانا خود ایک پیچیدہ عمل ہوتا ہے، کیونکہ ہر مسئلہ پالیسی ایجنڈے میں شامل نہیں ہو پاتا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ایجنڈا سیٹنگ آتا ہے۔ اس مرحلے میں حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کن مسائل کو ترجیح دی جائے گی۔ اس میں میڈیا، عوامی رائے، سیاسی جماعتیں اور مفاداتی گروہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جو مسائل زیادہ نمایاں اور اہم سمجھے جاتے ہیں وہ حکومتی ایجنڈے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ پالیسی کی تشکیل، پالیسی فارمولیشن ہے۔ اس مرحلے میں مختلف ممکنہ حل تجویز کیے جاتے ہیں۔ ماہرین، بیوروکریٹس اور متعلقہ ادارے مختلف آپشنز کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیتے ہیں اور بہترین حکمت عملی تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں تحقیق، ڈیٹا اور تجربہ نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ فیصلہ سازی ہے، جو پورے عمل کا مرکزی مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں سیاسی قیادت مختلف آپشنز میں سے ایک یا زیادہ حل کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ فیصلے بعض اوقات مکمل طور پر منطقی اور سائنسی بنیادوں پر ہوتے ہیں، جبکہ بعض اوقات سیاسی حالات، عوامی دباؤ اور معاشی وسائل بھی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پانچواں مرحلہ پالیسی کا نفاذ ہے۔ یہ مرحلہ انتہائی اہم ہوتا ہے، کیونکہ ایک اچھی پالیسی بھی ناکام ہو سکتی ہے اگر اس پر درست طریقے سے عمل درآمد نہ کیا جائے۔ اس مرحلے میں بیوروکریسی، سرکاری ادارے اور مقامی انتظامیہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ وسائل کی دستیابی، ادارہ جاتی صلاحیت اور انتظامی مہارت اس مرحلے کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ چھٹا مرحلہ جائزہ اور تشخیص ہے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پالیسی نے اپنے مقاصد کس حد تک حاصل کیے۔ اگر پالیسی مؤثر ثابت نہ ہو تو اس میں تبدیلی یا اصلاح کی جاتی ہے۔ اس عمل کو فیڈ بیک بھی کہا جاتا ہے، جو آئندہ پالیسی سازی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ تمام مراحل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک مسلسل عمل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جسے پالیسی سائیکل بھی کہا جاتا ہے۔ جدید دور میں اس سائیکل کو زیادہ سائنسی اور مؤثر بنانے کے لیے مختلف تجزیاتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کاسٹ بینیفٹ انالیسز، ڈیٹا انالیسز اور ایویڈنس بیسڈ پالیسی سازی۔ فیصلہ سازی کے عمل کو اگر مزید گہرائی سے دیکھا جائے تو اس میں بھی چند اہم مراحل شامل ہوتے ہیں۔ مسئلے کی وضاحت، معلومات کا حصول، مختلف ممکنہ حل کی تلاش، ان کا تجزیہ، بہترین آپشن کا انتخاب اور پھر اس پر عمل درآمد۔ اس پورے عمل میں عقل، تجربہ، معلومات اور بعض اوقات سیاسی مصلحتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ بعض نظریات کے مطابق فیصلہ سازی ہمیشہ مکمل طور پر عقلی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر باؤنڈڈ ریشنالٹی کے تصور کے مطابق فیصلہ ساز محدود معلومات اور وقت کی کمی کے باعث مکمل طور پر بہترین فیصلہ نہیں کر پاتے، بلکہ ایک مناسب حل کو اختیار کرتے ہیں۔ پالیسی سازی کا عمل مختلف عوامل سے بھی متاثر ہوتا ہے، جیسے سیاسی استحکام، معاشی وسائل، سماجی ضروریات اور ادارہ جاتی صلاحیت۔ مثال کے طور پر پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں پالیسی سازی اکثر وسائل کی کمی، سیاسی دباؤ اور انتظامی چیلنجز سے متاثر ہوتی ہے۔ مزید برآں جدید دور میں عوامی شمولیت کو بھی پالیسی سازی میں اہمیت دی جا رہی ہے۔ عوامی مشاورت، سول سوسائٹی کی شرکت اور میڈیا کا کردار پالیسیوں کو زیادہ شفاف اور مؤثر بنانے میں مدد دیتا ہے۔
مختصراً پالیسی سازی اور فیصلہ سازی ایک پیچیدہ، مسلسل اور کئی جہتی عمل ہے جس میں مختلف مراحل اور عناصر شامل ہوتے ہیں۔ ایک مؤثر ریاست وہی ہوتی ہے جو اس عمل کو سائنسی، شفاف اور عوامی مفاد کے مطابق انجام دے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بہتر پالیسی سازی ہی بہتر حکمرانی کی بنیاد ہے۔ اگر ہم مسائل کی درست نشاندہی کریں، سائنسی بنیادوں پر فیصلے کریں اور ان پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائیں تو ہم ایک مضبوط، مستحکم اور ترقی یافتہ ریاست قائم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔